اللہ الرحمن الرحیم۔ بی بی سکینہ کی شہادت۔ ہماری آج کی ویڈیو کا عنوان ہے بی بی سکینہ کی شہادت کا۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ اپنے بابا کی لاڈلی بی بی سکینہ کے ساتھ کتنے ظلم ہوئے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ جب میدان کربلا میں سب شہید ہو گئے اور امام حسین تنہا رہ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زلجنہ پر سوار ہوئے اور زلجنہ کی لگام کئی بار کھینچی، لیکن زلجنہ آگے نہ بڑھا۔ اپنے سر کو جھکائے اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگا تو حضرت حسین گھوڑے سے نیچے اترے اور دیکھتے ہیں کہ شہزادی سکینہ زلجنہ کے قدموں سے لپٹ کر کہتی ہیں، اے زلجنہ، میرے بابا کو نہ لے کر جا۔ جو کوئی بھی گھوڑے پر سوار ہو کر مقتل کی طرف گیا ہے وہ واپس نہیں آیا، اور اپنے بابا سے لپٹ کر رونے لگتی ہیں۔ امام حسین شہزادی سکینہ کو بہت سارا پیار کرتے ہیں۔ 4 سال کی معصوم بچی کو سیدہ زینب کے حوالے کرتے ہیں۔ سیدہ زینب، ام کلثوم اور تمام اہل حرم امام حسین سے لپٹ کر رونے لگتے ہیں۔ امام حسین کی رخصت ایک قیامت کا سما لائی تھی۔ اہل حرم میں قیام مچ گیا تھا۔ آخرکار امام حسین نے ہجرت کے بعد اپنی جنگ لڑی کہ یزیدی لوگ میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے، یہاں تک کہ یزیدی لوگ 10 میل پیچھے ہو گئے۔ بالآخر زخموں سے چور زلجنہ پر سوار تھے کہ آواز آئی، پلٹ آ، اے نفس مطمئنہ، اے حسین پلٹ آ، ہم تجھ سے راضی ہیں، تو ہم سے راضی ہو جا۔ آخرکار امام حسین نے حکم الہی ملنے کے بعد ذوالفقار کو میان میں رکھا اور اتنے میں سارے یزیدیوں نے ایک ساتھ حملہ کر دیا۔ عدنان بن انس نے ایک ایسا نیزہ مارا کہ آپ گھوڑے سے زمین کی طرف گرنے لگے۔ اتنے میں حرملہ لعین نے آپ کی پیشانی پر ایک ایسا تیر مارا کہ آپ زمین پر گر گئے، اور آپ گرتے ہی میدان کربلا میں زلزلہ آ گیا۔ آپ کے گرتے ہی عرش خدا گر پڑا، کعبہ کی دیواریں بیٹھ گئیں۔ جیسے ہی امام حسین زمین پر گرے، سیدہ سکینہ روتی ہوئی اٹھیں۔ خیمے سے سیدہ سکینہ نے بی بی زینب سے پوچھا کہ پھوپھی اماں، بابا کہاں ہیں؟ شہزادی زینب نے روتے ہوئے بتایا کہ بھائی زمین پر آ گئے ہیں۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی مقتل کی طرف گئیں۔ ہر طرف یزیدی لشکر تھا۔ سیدہ سکینہ نے لوگوں سے پوچھا، میرے بابا کہاں ہیں؟ ان میں سے ایک ظالم نے پوچھا ہے، تمہارے بابا کا نام کیا ہے؟ تو سیدہ سکینہ نے جواب دیا، حسین۔ تو اس ظالم نے تیر کو نکالا اور امام حسین کو مارتے ہوئے بتایا، دیکھ وہ تیرا بابا ہے۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی بابا کی طرف پہنچی اور اپنے بابا کے سوکھے گلے پر خنجر چلتے دیکھ رہی تھی۔ 4 سال کی بچی اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ شمر معلوم نے سیدہ سکینہ کو دیکھ کر خنجر سے اور ضربیں لگائیں۔ امام حسین کی گردن پر 13 ضربیں لگیں۔ حسین کی شہادت کے بعد ظالموں نے ان کے جسم پر گھوڑے دوڑائے اور خیموں میں آگ لگا دی اور اہل حرم کو قید کر دیا۔ جیسے ہی خیموں میں آگ لگائی، سیدہ سکینہ جلتے ہوئے دامن کے ساتھ باہر آئیں۔ شمر معلوم نے آپ کے کانوں سے کچھ گوشوارے چھین لیے اور اتنی بے رحمی سے گوشوارے کھینچے کہ آپ کے کانوں سے خون بہنے لگا، یہاں تک کہ دم شہادت تک آپ کے ہاتھ کانوں پر ہی رہے۔ اہل بیت کو قید کر لیا گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پر دیکھ کر رونے لگیں۔ جیسے ہی وہ بابا کی یاد میں رونے لگتی ہیں تو شمر معلوم انہیں تماچے مارنے لگتا ہے۔ 4 سال کی بچی کو ایسے تماچے مارتا ہے کہ آپ کے چہرے سے خون بہنے لگتا ہے۔ قافلہ چلتے چلتے اچانک رک جاتا ہے، کیونکہ امام حسین کا سر تھا۔ وہ نیزہ وہیں رک جاتا ہے، وہیں دب جاتا ہے۔ گستاخ شمر معلوم امام زین العابدین سے کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جاتے؟ سید سجاد نے سیدہ زینب سے پوچھا، پھوپھی اماں، آپ کا سر رک کیا ہے؟ سیدہ زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ نہیں ہے۔ سیدہ سکینہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا گیا۔ سیدہ زینب نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی ہیں جنہوں نے سیدہ سکینہ کو گلے لگایا ہوا ہے اور بی بی سکینہ کو بہت پیار کر رہی ہیں۔ سیدہ زینب نے فرمایا، اے بی بی، آپ کون ہیں؟ کیونکہ جب سے ہمیں قید کر لیا گیا ہے تو ہم سے ایسا رویہ کسی نے نہیں رکھا۔ اس بی بی نے نقاب ہٹا کر کہا، زینب، میں ہوں تیری ماں فاطمہ۔ بی بی زینب ماں سے لپٹ کر رونے لگیں۔ سیدہ زینب
بی بی سکینہ کو واپس لے آئیں۔ واپس آتے ہی شمر ملوم نے بی بی سکینہ کو تماچے لگائے اور کہنے لگا کہ تمہاری وجہ سے پورا قافلہ رہا ہوا تھا۔ تماچا لگتے ہی بی بی سکینہ چچا عباس کو یاد کر کے رونے لگیں تو شمر معلوم نے بی بی سکینہ کو اونٹ کی پشت کے ساتھ رسی سے باندھ دیا اور تماچے مارتے ہوئے کہنے لگا کہ اب قافلہ نہیں رکے گا، مجھے جلدی جلدی یزید کے دربار میں پہنچنا ہے اور اپنا انعام لینا ہے۔ حسین کا سر میں نے ہی قلم کیا ہے اور مجھے بہت سارا مال و دولت ملے گا۔ جیسے ہی قافلہ دربار پہنچا تو یزید نے سپاہیوں سے کہا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو سپاہیوں نے کہا یہ علی کی بیٹیاں ہیں۔ تو یزید نے کہا کہ یہ چھوٹی بچی کون ہے؟ تو جواب دیا یہ سکینہ ہے، حسین کی بیٹی۔ سکینہ دربار میں اس طرح کھڑی تھیں کہ کبھی ایک پاؤں اوپر کرتیں اور دوسرا نیچے کر لیتیں، پھر دوسرا اوپر کرتیں اور پہلے والا نیچے کر لیتیں۔ یہ دیکھ کر یزید کہنے لگا سکینہ ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تو سکینہ نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے پاؤں اتنے زور سے باندھے ہیں کہ ہم دونوں پاؤں ایک ساتھ زمین پر نہیں رکھ سکتے۔ تو یزید نے کہا کہ رسیوں کو کھول دو۔ رسیوں کو کھول دیا گیا۔ اس کے بعد یزید نے بی بی سکینہ سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے بابا تم سے بڑا پیار کرتے تھے، بابا سے ملنا چاہو گی؟ بس اتنا کہہ کر یزید لعنتی نے امام حسین کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ سر حسین کو دیکھتے ہی بی بی سکینہ رونے لگیں، روتے روتے آگے بڑھنے لگیں۔ تو یزید نے حکم دیا کہ تمام اہل بیت کو زندان میں قید کر دو۔ زندان کے گوشے سے جب پرندے گزرتے تو سکینہ اپنے بھائی سے پوچھتی تھیں کہ یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ تو وہ انہیں بتاتے کہ یہ اپنے گھر جا رہے ہیں۔ سکینہ اپنے بابا کو یاد کر کے بہت روتی تھی۔ ایک دن وہ بہت زور زور سے رونے لگیں اور اپنے بابا کو بہت زیادہ یاد کرنے لگیں اور بہت آہ و پکار بھی کیا۔ تمام بیویاں رونے لگیں تو یزید نے پریشان ہو کر پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو ان کو بتایا گیا کہ حسین کی چھوٹی بیٹی اپنے بابا کو یاد کر رہی ہے۔ یزید ملوم نے اپنے حواریوں سے پوچھا کہ اس کو کس طرح چپ کروایا جائے؟ تو یزید کو بتایا گیا کہ اگر سر حسین زندان میں بھیجو تو یہ بچی خاموش ہو جائے گی۔ پھر ایسا ہی ہوا۔ سر حسین کو زندان میں لایا گیا تو حشر برپا ہو گیا۔ تمام بیویاں احتراماً کھڑی ہو گئیں۔ بی بی سکینہ کی گود میں جب بابا کا سر آیا تو بے چینی سے اپنے لرزتے ہوئے لب امام علی مقام کے رخسار پر رکھ دیے، کبھی ماتھا چومتیں، کبھی لبوں کا بوسہ لیتیں، روتی جاتیں اور شکوے کرتی رہتیں، بابا مجھے تماچے مارے گئے، بابا میرے کانوں سے گوشوارے چھینے گئے، بابا میرے کان زخمی ہو گئے، بابا میرے دامن میں آگ لگ گئی، بابا نہ آپ آئے، نہ بھائی آئے، نہ چاچو آئے، بابا ہمیں بازار میں گھمایا گیا، بابا اس قید خانے میں میرا دم گھٹتا ہے۔ پیاسی سکینہ ہچکیوں کے ساتھ روتی رہیں۔ آخر کار ہچکیوں کی آواز کم سے کم ہوتی گئی اور آخر خاموشی چھا گئی۔ سید سجاد کھڑے ہوئے۔ پھوپھی زینب نے زینب کو سہارا دیا اور بلند آواز میں فرمایا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ بی بی سکینہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئی ہیں۔ اس کے بعد بی بی سکینہ کو اسی کرتے میں اسی زندان میں دفن کر دیا گیا۔